المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، برادران اسلام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کمزور بندوں کو جہاں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان میں ایک بڑی نعمت یہ عطا فرمائی کہ ہمیں ایک بہت اہم موضوع پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان تو ہم کمزوروں پر بہت ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، اسے ہم نے ہر ایک کو پہنچانا ہے. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبی اور رسول نہیں بنائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ اس لفظ کو یاد کر لیں گے کہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبی اور رسول نہیں بنائیں گے. اگر اس بات کو آپ یاد کر لیں گے، اپنے بچوں کو یاد کرا دیں گے، تو بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے. فتنہ پرور حضرات جو ہوتے ہیں وہ ہمیں دھوکہ میں ڈال دیتے ہیں، وہ مغالطہ میں ڈال دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹ آ کر یہ نہیں کہیں گے کہ میں نبی ہوں. بات اس طرح پیش کریں گے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے کہ آدمی متاثر ہو جائے گا. شکیلیوں کے بات کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو وہ بات کریں گے تو کہیں گے پہلے میں جاتا ہوں وضو کرنے. وضو کریں گے، اس کے بعد بات کریں گے. بات کرنا جب شروع کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ گفتگو کے کیا آداب اسے سن لیں. ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں ہیں، یہ اسلام کی چیزیں ہیں، یہ مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر کشش ہے، آدمی اس کی طرف کھینچ جاتا ہے. یہاں کرنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں عقائد پر گہری نظر ہونی چاہیے. عقائد میں گہری نظر نہیں ہونے کی وجہ سے ہم پھنس جا رہے ہیں، ہم ان کے شکار بن جا رہے ہیں. ہم شراب کو استعمال کر رہے ہیں زمزم سمجھ کر، ہم شراب کو خرید رہے ہیں زمزم سمجھ کر، ہم شراب کو پی رہے ہیں زمزم سمجھ کر. شراب کو اگر کوئی شراب سمجھ کر پیتا ہے تو وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے. لیکن شراب کو اگر کوئی زمزم سمجھ کر کے پیتا ہے اور زمزم سمجھ کر کے اگر کوئی اس کو استعمال کراتا ہے، وہ بہت بڑا دھوکہ باز ہے، وہ بہت بڑا دغا باز ہے.